اور ایران کے سفارت خانے کی طرف سے یہ لکھا گیا کہ حالیہ دنوں میں ہم نے اپنے خطے میں ہر طرح کی جنگ کو روکنے کے لیے زبردست کوششیں کی. میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی سرخ لکیر نہیں جو ہمیں ایرانی عوام اور ملکی مفادات کی دفاع سے روک سکے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی ریڈ لائن کو کراس کریں گے اگر ہمارے ملکی مفاد پہ آئے گا. اور زنیرہ، اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ مہلک ہوگا، اٹیک ٹارگیٹڈ ہوگا اور انپریسیڈنٹڈ ہوگا. So what are we heading to? ایران نے یہ کیوں کہا ہے؟ ایران نے یہ اس لیے کہا ہے بیکاز ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کی طرف شاید اتنا زیادہ فوکس ابھی تک نہیں گیا لوگوں کا. وہ ایک بہت ایکسپینسو اور بہت ہی ہائی ٹیک وارفیئر سسٹم ہے جس کو ساڈ کہتے ہیں، اور وہ ٹرمینلی ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم ہے جو اب تک صرف 4 ملکوں کے پاس ہے، اور ان 4 ملکوں میں بھی یو ایس نے انسٹال کیا ہوا ہے بڑی اسٹریٹجکلی دنیا میں. اس کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی ان علاقوں میں جا کے، ان ملکوں میں جا کے ٹریننگ دینی پڑتی ہے یو ایس کے جو وارفیئر کے لوگ ہیں ان کو. اب یہاں کیونکہ ٹائم نہیں ہے تو نہ صرف وہ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل کو دیا جا رہا ہے بلکہ 100 ٹروپس جا رہے ہیں وہاں پہ اس کو خود آپریٹ کرنے کے لیے. سو دس از آلموسٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ انوالومنٹ آف یو ایس ان دا وار آن غزہ ناؤ، کیونکہ وہ خود انوالو ہو گئے. اگر ان کے ٹروپس وہاں جا کے اسے آپریٹ کریں گے، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پریسیجن اٹیکس ہوتے ہیں، ہٹ ٹو کل یہ کرتے ہیں. ان میں پراکسیمیٹی کوئی نہیں ہوتی کہ کوئی تھوڑا بہت ادھر ادھر گر جائے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ بالکل پریسائز اٹیک نہیں تھا. ہائیلی پریسائز اٹیک کرتے ہیں، اور ایران کو کیونکہ ظاہر ویپنری کا پتہ ہے تو انہوں نے جب یہ انسٹالمنٹ دیکھی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ریڈ لائنز نہیں رہیں گی اگر ہمارے پہ اس میزائل سسٹم کے ذریعے سے یو ایس کی ڈائریکٹ سپورٹ سے ٹروپس کے ساتھ مل کے اٹیک کیا گیا. سو ایک امداد وہ تھی جو ٹرمپ کے دور میں دی گئی تھی تقریباً $300 بلین کی، جس میں سے ابھی تک صرف آدھی استعمال کی ہے اسرائیل نے اگینسٹ غزہ. اس کے بعد اوباما کے دور کی ہے، وہ بھی ابھی تک یوز ہو رہی ہے. دس از بائیڈن ایڈمنسٹریشنز آئرن کلیڈ سپورٹ ٹورڈز اسرائیل ناؤ. اینڈ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلنے کے لیے ان کو اگر اپنے فوجی وہاں بھیجنے پڑ رہے ہیں تو وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو یہ اٹ از این آل آؤٹ وار، اور اس کا یہ سمجھنا کہ یہ کسی لیول پہ کنٹرول ہوگی، اٹس ناٹ پاسبل. اور عادل صاحب، اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ باقاعدہ طور پہ امریکنز بھرتی کیے گئے تھے اسرائیلی فورسز کے ساتھ جو کہ بس کام کر رہے تھے، جس کو بہت انٹرنیشنل پلیٹ فارمز نے رپورٹ بھی کیا تھا. لیکن اب اس اینٹائی میزائل سسٹم کی فراہمی اور باقاعدہ مل کے جنگ لڑنے اور اسرائیل کے دفاع کا کہنا، یہ تو بہت انٹینسیفائڈ ہے. دیکھیں، امریکہ کا بڑا فوکس ہے ایران کو ٹارگٹ کرنے کا. منصوبہ تو اس کا بہت پرانا ہے، اور جو ریسنٹ پاس میں جس طرح سے چائنا نے انٹرفیرنس کر کے جو سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملات کو طے کروایا ہے، اس کے بعد جو ریجن کی سچویشن بن گئی ہے، اب امریکہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس ریجن کے اندر اپنا کنٹرول لینے کے لیے ایران کو ٹارگٹ کرے. لیکن اب اس میں جو دوسری چیز امپورٹنٹ ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو باقی جو فورسز ہیں جن کے انٹرسٹ ہیں اس ریجن کے اندر، وہ کس طرح سے رسپانس کرتی ہیں. اگر چائنا اور رشیا کی طرف سے کوئی ایسا رسپانس آیا تو یقینی طور پر یہ ایک پوری دنیا کے لیے اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں. جی ماجد، یور لاسٹ کمنٹ آن اٹ پلیز. جی بالکل، یہ معاملہ ایک اہم رخ اختیار کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا ڈیفنس سسٹم اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کی سوفسٹیکیٹڈ وارفیئر کے لیے شاید ان کی تیاری میں اور اسرائیل کی تیاری میں خاصا فرق نظر آتا ہے. تو ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ مختلف ممالک جنگ بندی کے لیے کوششیں کرتے رہے. کئی دفعہ ایگریمنٹس بہت حد تک آگے بھی چلے گئے لیکن کامیابی نہیں ہو سکی. تو اب تک کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ، میرا خیال ہے کہ جب اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے تبھی وہ یہ جنگ روکیں گے. اس سے پہلے یہ جنگ رکتی نظر نہیں آ رہی. بہت شکریہ آپ سب کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.